السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ ایک تحقیقی بحث۔ اس مسئلے کو تفصیلی طور پر جاننے اور سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ مسئلہ آج کا پیدا شدہ نہیں ہے، یعنی یہ مسئلہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ حضرات فقہائے کرام اور ائمہ مجتہدین، فقہائے اربع حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ کے نزدیک مختلف فی ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد یہ دونوں حضرات نماز کے دوران دیکھ کر تلاوت کرنے کو جائز مع کراہت فرماتے ہیں۔ امام احمد کا ایک قول یہ بھی ہے کہ نوافل میں تو جائز ہے، فرائض میں نہیں، اور حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا صحیح ترین قول یہ ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنا نوافل میں اور تراویح میں جائز ہے، لیکن فرائض میں جائز نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ فرض اور نفل تمام نمازوں میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا ناجائز بلکہ مفسد نماز ہے، یعنی اگر نماز کے دوران کوئی شخص قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے تو یہ عمل بھی ناجائز ہے اور یہ عمل نماز کو فاسد کرنے والا ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے اماموں کی تقلید کرتے ہوئے اپنے اپنے مسلک پر قدیم زمانے سے عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، کوئی اس مسئلے پر اختلاف نہیں ہوا اور کوئی غلط فہمی نہیں پھیلائی گئی، مگر اب کچھ چند دنوں سے اس مسئلے کو پھر اٹھایا گیا ہے اور غلط فہمی کا اور آزاد خیالی کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس لیے دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے سے متعلق خوب بحث و تحقیق کے بعد آپ حضرات کے سامنے منصفانہ اور عادلانہ نقطۂ نظر کے پیش نظر دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں ان کے دلائل کا بھی تذکرہ ہے، اور جن کے یہاں ناجائز ہے ان کے دلائل کا بھی تفصیل سے تذکرہ ہے، اور دلائل کے تذکرے کے ساتھ ساتھ میں ان دلائل کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم گفتگو کرتے ہیں ان حضرات سے متعلق جو دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان کے دلائل میں ہمارے سامنے خاص طور پر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک غلام جن کا نام حضرت ذکوان تھا، ان کے بارے میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 94 باب امامت العبد میں ایک عمل نقل فرمایا ہے، کانت عائشۃ یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف۔ یہی روایت حضرت ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں بھی نقل فرمائی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 338 پر مختلف الفاظ میں یہ عمل نقل کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن پاک سے دیکھ کر نماز پڑھاتے تھے۔ یہ دلیل ہے ان حضرات کی جو قرآن پاک دیکھ کر نماز میں پڑھنے کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں یہ چند باتیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اگر ہم اس قول سے متعلق اور حضرت ذکوان کے اس عمل سے متعلق یہ باتیں ذہن میں رکھیں تو امید ہے کہ اس قول کی حقیقت اور اس قول کی اہمیت اور جو اس کا وزن ہے، جو اس سے استدلال کیا گیا ہے، کہاں تک درست ہے، وہ بہت اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ نمبر 1، علامہ عینی
جو بخاری شریف کے مشہور ترین شارحین میں سے ہیں، انہوں نے حضرت ذکوان کے اس عمل کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک سے جو نماز پڑھاتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک دیکھ رہے ہیں اور دوران نماز تلاوت فرما رہے ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی تو احتمال ہے کہ حضرت ذکوان دوران نماز نہیں دیکھتے تھے، بلکہ نماز شروع کرنے سے پہلے دیکھ لیتے تھے کہ انہیں نماز میں کون سا حصہ تلاوت کرنا ہے، یا ہر 2 رکعت پر سلام پھیرنے کے بعد اگلی آیات کو دہرا لیتے تھے اور تازہ کر لیتے تھے۔ اور جیسے کہ ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے کہ جو حضرات قرآن پاک کو بہت اہتمام کے ساتھ میں پڑھتے ہیں اور کبھی ان کو کوئی ایسا متشابہ لگتا ہے کہ سامع بھی نہیں بتاتا، تو پھر وہ قرآن پاک کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی طرح بالکل وہ اپنے اس حصے کو جس کو وہ اگلی رکعتوں میں پڑھیں گے وہ تازہ کر لیتے تھے اور اس کے بعد نیت باندھتے تھے، مگر راوی نے اس کو اس طرح بیان کر دیا کہ سننے والے لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ گویا قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرتے تھے۔ یہ راوی سے ایک طرح سے تعبیر میں غلطی ہوئی ہے یا لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ البنایہ شرح الہدایہ میں علامہ عینی کی یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 421۔ نمبر 2، ملک العلماء اور تاج الفقہاء فقیہ و محدث علامہ کاسانی الحنفی رحمہ اللہ کے نزدیک اس عمل میں یہ بھی احتمال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ذکوان کے اس عمل کی خبر ہی نہ ہو کہ وہ دیکھ کر تلاوت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو پردے میں رہ کر اقتداء فرماتی تھی، گویا ان کے یہ غلام حضرت ذکوان اپنے طور پر دیکھ کر تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کو ان کے اس عمل کی کوئی خبر نہیں تھی، اگر ان کو خبر ہو جاتی تو وہ نکیر فرماتی۔ نمبر 3، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذکوان کا یہ عمل ان کا اپنا ذاتی اجتہاد تھا، اور مجتہد کو اپنے اجتہاد پر عمل کی اجازت ہوتی ہے، مگر ان کا یہ اجتہاد حضرات صحابہ کرام اور جمہور امت نے قبول نہیں کیا، کیونکہ حدیث کی کتابوں میں ایسی بھی روایات ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں، مگر امت نے انہیں قبول نہیں کیا، یا پھر کسی تشریح اور تعویل کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے۔ یہاں پر ایک مثال اگر پیش کر دی جائے تو یہ اچھی طرح بات واضح ہو جائے گی کہ روایت کو قبول نہیں کیا گیا یا کسی تعویل کے ساتھ قبول کیا گیا، ایسی کوئی مثال تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قاعدا، رواہ الترمذی ابواب الطہارہ۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہی ہیں، اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ حضور پاک علیہ السلام کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے تو کبھی بھی اس بات کی تصدیق نہیں کرنا، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھ کر ہی پیشاب فرماتے تھے۔ یہ روایت صحیح ہے، ترمذی میں موجود ہے، لیکن اس کے برخلاف ایک روایت موجود ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، تو اس روایت کو جمہور امت نے قبول نہیں کیا، چونکہ حضور پاک علیہ السلام کا وہ عمل کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی زندگی میں پایا گیا ہے۔ ایک چوتھی بات جو بہت زیادہ اہم ہے آج کے زمانے میں، خاص طور پر جو تجدد پسند طبقہ ہے ان کے لیے، مشہور زمانہ محدث علامہ البانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ذکوان کا یہ عمل خصوصی عمل تھا، یہ عموم حکم یا طریقہ نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو عام حکم نہیں مانتے، کیونکہ صحیح حدیث سے تو اس کے برخلاف یہ حکم دیا گیا ہے کہ تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدی لہو اشد تفصیا من الابل فی عقولها، متفق علیہ۔ فتح الرحمن جو علامہ البانی کی کتاب ہے اس میں صفحہ 124 پر یہ روایت اور یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی خبر گیری کیا کرو، خدا کی قسم قرآن سینوں سے جلد نکل جانے والا ہے
اونٹ کے اپنی رسیوں سے نکل جانے کے مقابلے میں۔ اس حدیث میں حفظ کی ترغیب کے ساتھ ساتھ حفظ کو باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک کی خبرگیری اور کثرت تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ کر قرآن پاک تلاوت کرنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر قرآن پاک حفظ کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہم اس حکم کو عام نہیں مانتے جو حضرت ذکوان رحمہ اللہ کا عمل ہے۔ تو یہ 4 باتیں حضرت ذکوان کے اس عمل سے متعلق محدثین کرام کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اور اس قول کا صحیح مطلب ذکر کر کے آپ کو یہ حقیقت بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حضرت ذکوان کے اس قول کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، لیکن جن حضرات فقہاء کرام نے اس کو دلیل بنایا ہے وہ بہرحال اپنے اجتہاد کے اصول کے مطابق اس سے دلیل لیتے ہوئے اور استدلال کرتے ہوئے جائز کہتے ہیں، لیکن احناف کے یہاں اس کی کوئی قطع گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور دلیل ہے، دلیل نمبر 2 ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرات قرآن پاک کو نماز میں دیکھ کر تلاوت کرنے کو جائز کہتے ہیں، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہے، عمدۃ القاری میں ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل کیا ہے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے انعام الباری شرح بخاری جلد نمبر 3 صفحہ 440 پر عربی حوالوں سے اس کو نقل کیا ہے۔ وَكَانَ أَنَسٌ يُصَلِّي وَغُلَامٌ خَلْفَهُ يُمْسِكُ لَهُ الْمُصْحَفَ وَإِذَا تَعَايَا فِي آيَةٍ فَتَحَ لَهُ الْمُصْحَفَ، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہتے تھے اور پیچھے ان کا غلام قرآن پاک لیے کھڑا رہتا تھا۔ جب وہ کسی آیت میں اٹکتے تھے تو ان کا وہ غلام قرآن پاک کو ان کے سامنے کر دیتا تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن پاک سے اپنی اس غلطی کو دیکھ کر درست فرما لیتے تھے۔ یہ بھی ایک دلیل ہے ان حضرات کی جو قرآن پاک نماز میں دیکھ کر تلاوت کرنے کے جواز کے قائل ہیں۔ اس عمل سے متعلق ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک موقوف روایت ہے، مرفوع نہیں ہے، یعنی براہ راست حضور پاک علیہ السلام کا کوئی قول یا فعل یا آپ علیہ السلام کی اور جمہور صحابہ کی تائید حاصل نہیں ہے۔ اور نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور ان کا اپنا یہ اجتہاد ہے جو ان کے لیے قابل عمل ہے، پوری امت کے لیے اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ جمہور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو قبول نہیں کیا۔ یہ وہ 2 دلائل ہیں جن کی بنیاد پر لوگ دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر پڑھنے کے قائل ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے ان دونوں اقوال اور اعمال کا صحیح جائزہ اور صحیح مطلب پیش کیا گیا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر کے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ چونکہ دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنے کو ناجائز بھی فرماتے ہیں اور نماز کو فاسد کرنے کا حکم بھی دیتے ہیں، تو ان کے کیا دلائل ہیں، یعنی عدم جواز کے دلائل کیا ہیں؟ یہاں آپ کے سامنے چونکہ یہ موضوع بہت اہم ہے اور تحقیق طلب ہے، اس لیے تفصیل کے ساتھ میں 10 دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ بہت توجہ اور اطمینان کے ساتھ میں ان دلائل کو سماعت فرمائیں۔ دلیل نمبر 1، حالت نماز میں مصحف اٹھا کر دیکھ کر تلاوت کرنا، یعنی قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر یا آج کل جدید آلات کے تعاون سے قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، موبائل یا دوسرے آلات اور مشینوں سے دیکھ کر کے پڑھنا حضور پاک علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے قطعاً خلاف ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو میری ہی طرح تم لوگ بھی نماز پڑھا کرو۔ بخاری باب الادب حدیث نمبر 6008۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً زندگی بھر ایک بار بھی ایسا منقول اور ثابت نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پاک دیکھ کر تلاوت فرمائی ہو۔ دلیل نمبر 2،
عن رفاعة بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقص هذا الحديث فقال فيه فأقم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. رواہ ابو داؤد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 اور حدیث نمبر ہے 861۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی کو نماز کا طریقہ سکھلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو قرآن یاد ہے تو نماز میں قرآن پڑھ لو، اور اگر تمہارے پاس قرآن ہے ہی نہیں، یعنی تمہیں قرآن کا کچھ بھی حصہ یاد نہیں ہے، تو پھر تم اپنی نماز میں تحمید، تکبیر اور تحلیل کر لو، یعنی قرآن یاد نہ ہونے کی صورت میں الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور اسی طرح کے کچھ اور کلمات کہہ لو۔ لیکن اس روایت میں کتنی وضاحت کے ساتھ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر تلاوت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر قرآن یاد نہیں ہے تو آپ فرما دیتے کہ بھئی تم دیکھ کر تلاوت کر لو، لیکن آپ نے اس کے باوجود ان سے کہا اگر قرآن یاد ہے تو نماز میں پڑھ لو، اور اگر تمہیں قرآن پاک کا کچھ حصہ بھی یاد نہیں ہے تو تحمید و تکبیر پر اکتفا کرو۔ یہ دلیل اپنے آپ میں بہت اہم اور بہت واضح اور مضبوط دلیل ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر نماز میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دلیل نمبر 3، نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا حکم حدیثوں میں موجود ہے، اور خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز میں جب نیت باندھی تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ مسلم شریف حدیث نمبر 401 یہ نقل کی گئی ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے خود عمل کیا ہے ہاتھ باندھنے کا، دوسرے حضرات کو بھی آپ یہی حکم دیا کرتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف ابواب الاذان میں روایت نمبر 740 میں یہ نقل کیا گیا ہے کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل الید الیمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، کہ لوگوں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھ لیا کر، یعنی نماز میں قیام کی حالت میں ہاتھ باندھنے کا حکم ہے۔ اگر دوران نماز قرآن پاک اٹھا کر اور دیکھ کر تلاوت کی اجازت دی جائے گی تو ان حدیثوں کی خلاف ورزی ہوگی، اور دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر کیسے رکھا جائے گا؟ اس لیے یہ روایت بھی یہ بتاتی ہے کہ قیام کی حالت میں تو ہاتھ باندھنے کا حکم ہے، قرآن پاک اٹھانے کی اجازت کیسے دی جائے گی؟ ورنہ پھر یہ عمل بالکل آپ سے فوت ہو جائے گا۔ دلیل نمبر 4، نماز کے دوران ادھر ادھر جھانکنا اور دیکھنا بھی تو منع ہے، اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف باب الاذان حدیث نمبر 751 پر منقول ہے، جس کے چند الفاظ یہ ہیں ہوا اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ شیطان بندے کی نماز کو اچک لیتا ہے، یعنی اس کی توجہ نماز سے ہٹا دیتا ہے، اور گویا اس کے خشوع اور دھیان اور رجوع الی اللہ کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھ کر تلاوت میں بھی یہی نقصان اور خرابی ہے کہ گویا نمازی کی توجہ ادھر ادھر رہتی ہے۔ دلیل نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے قوموا للہ قانتین، بالکل یکسوئی کے ساتھ میں اور کسی قسم کے ہلے جلے بغیر اللہ کے سامنے بالکل خاموشی کے ساتھ چپ چاپ اور ساکت کھڑے رہو، یعنی کسی قسم کی حرکت نہ کرو جس سے تمہارے خشوع اور خضوع پر فرق پڑے۔ اللہ نے قرآن پاک میں نمازیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ میں ادا کریں، جیسا کہ قرآن کی آیت بتاتی ہے۔ لیکن اگر قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کیا جائے گا، خواہ وہ قرآن پاک کو ہاتھ میں اٹھا کر ہو یا موبائل وغیرہ کے ذریعے ہو، تو یہ اللہ کے اس حکم کو بھی خلاف ورزی ہوگی۔ دلیل نمبر 6، یہاں سے آگے ہم حضرات صحابہ کرام اور تابعین عظام کا موقف بیان کریں گے کہ ان حضرات کا کیا عمل تھا اور کیا نظریہ تھا۔ سب سے پہلے سیدنا امیر المومنین
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے دلیل نمبر 6 کے طور پر۔ وہ فرماتے تھے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہانا امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تؤم الناس فی المصحف۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حکم دیا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کی امامت اس حال میں مت کیا کرو کہ تم قرآن پاک دیکھ کر پڑھ رہے ہو۔ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ 263 اور حدیث نمبر ہے 22,837۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف طریقے پر قرآن پاک دیکھ کر نماز میں پڑھنے سے منع فرما دیا۔ دلیل نمبر 7، حضرت سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ایک قوم کے پاس سے گزرے، وہاں ایک شخص رمضان میں قرآن پاک کو دیکھ کر تلاوت کر رہا تھا اور لوگوں کو نماز پڑھا رہا تھا۔ آپ نے اس کے اس عمل کو دیکھ کر کے ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور وہاں سے قرآن پاک کو ہٹوا کر دور رکھوا دیا۔ عن سوید بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ مر بقوم یؤمہم رجل فی المصحف فکرہ ذلک فی رمضان ونحى المصحف۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ قول ان کا نقل کیا گیا ہے، یہ عمل نقل کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 7301۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، یہ دلیل نمبر 8 کے طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جا رہا ہے، کان یکرہ ان یؤم الرجل الناس باللیل فی شہر رمضان فی المصحف هو من فعل اہل الکتاب۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پاک کو دیکھ کر لوگوں کو امامت کرانا یہ تو اہل کتاب کا طریقہ ہے جس کو شریعت محمدی میں ناپسند کیا گیا ہے۔ خطیب بغدادی کی جو تاریخ ہے اس میں یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 9 صفحہ 120۔ دلیل نمبر 9، عن مجاہد رحمہ اللہ انہ کان یکرہ ان یتشبہوا باہل الکتاب یعنی ان یؤمہم فی المصحف۔ اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ حضرت مجاہد علیہ الرحمہ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے مصحف اور قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے منع فرماتے تھے اور ناپسند فرماتے تھے۔ مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 419 اور مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ 1244 میں حضرت مجاہد کا یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اخیر میں 10 نمبر دلیل کے طور پر تابعین کے بہت سارے اقوال آپ حضرات کے سامنے رکھے جا سکتے ہیں، مثلا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت سعید بن مسیب، حضرت حماد بن سلمہ، حضرت قتادہ، حضرت محمد بن سیرین وغیرہم رحمہم اللہ۔ ان سب حضرات کے مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ المصاحف کے نام سے ایک کتاب ہے، اس میں تفصیلی بحث موجود ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ان حضرات تابعین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ اسی 10 نمبر میں ضمیمے کے طور پر آخر میں ایک اور قول نقل کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری جو ظاہر نصوص کو دیکھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں، اس مسئلے میں فرماتے ہیں لا يحل لأحد ان يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف لا في فریضة ولا نافلہ۔ کسی بھی شخص کے لیے اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی امامت کر رہا ہو اور قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کر رہا ہو، خواہ نماز فرض ہو یا نفل۔ المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ 140۔ جو ظاہری نصوص کو دیکھ کر اور ظاہری الفاظ کو دیکھ کر استدلال کرنے والے مشہور فقیہ ہیں علامہ ابن حزم ظاہری، وہ بھی اس مسئلے میں یہی فرماتے ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر نماز میں قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ مفسد صلاۃ ہے۔ ان کا بھی یہی فتویٰ اور فیصلہ ہے۔ اس پوری بحث کا خلاصہ اگر ہم نکالتے ہیں تو وہ یہ نکل کر کے آتا ہے
کہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی واضح اور صریح فرمان، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زندگی بھر کا کوئی فعل ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت کیا جا سکے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی فرمایا ہو یا آپ نے کبھی کیا ہو کہ قرآن پاک دیکھ کر نماز میں پڑھنے کی گنجائش یا اجازت ہے۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے لیے حضرات خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید کے ساتھ میں فرمایا ہے علیکم بسنتی، کہ حضرات خلفائے راشدین کی سنت اور طریقہ بھی سب کے لیے قابل عمل ہے، مگر چاروں خلفاء میں سے کسی بھی خلیفہ راشد کا کوئی قول، کوئی فعل اور ان کی تائید اور تقریر کسی بھی ایک چیز سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے دوران نماز دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت دی ہو۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی اکثریت، جمہور صحابہ کرام سب اسی بات پر قائم ہیں، اور سب کا عمل یہی رہا ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر نماز میں تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ وہ 10 دلائل ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی طرف سے اس بات کے لیے پیش کیے گئے ہیں کہ قرآن پاک کو نماز میں دیکھ کر تلاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک عقلی دلیل بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی جائے۔ قرآن پاک دیکھ کر تلاوت کرنے میں شکل یہ پائی جاتی ہے کہ گویا ایک آدمی باہر سے کوئی چیز سیکھ کر پھر اپنی نماز میں دہرا رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تلقی من الخارج، یعنی نماز کے باہر سے قرآن پاک اخذ کر کے، سیکھ کر اور کیچ کر کے پڑھنا، یہ مفسد صلاۃ ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ نماز کے دوران نمازی کے سامنے دیوار وغیرہ پر کبھی کبھی کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان پر نظر پڑ جاتی ہے اور نمازی ان کو سمجھ بھی لیتا ہے کہ کیا لکھا ہے، لیکن نظر پڑنے اور صرف سمجھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے۔ اور اگر وہ نمازی اس عبارت کو اپنی زبان سے پڑھ لے، چاہے آہستہ پڑھے، چاہے زور سے پڑھے، اور چاہے وہ عربی زبان کی عبارت ہو یا غیر عربی کی عبارت ہو، اور خواہ وہ قرآن ہو یا غیر قرآن ہو، ہر حال میں اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ نماز کے دوران باہر سے سیکھ کر پڑھنے کی طرح ہے، اور یہ تلقی من الخارج کہلاتا ہے۔ اور دوران نماز باہر کے کسی آدمی سے سیکھ کر یا کسی چیز کو دیکھ کر تلاوت کرنا یہ درست نہیں ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ایک اور دلیل اس کے ساتھ میں پیش کی جاتی ہے کہ جب آدمی نماز میں قرآن پاک کو رکھے گا، اٹھائے گا، دیکھے گا اور آنکھ کو پلٹے گا یا موبائل سے پڑھے گا تو بار بار اس کی اسکرین کو ٹچ کرے گا، ادھر سے ادھر کرے گا، تو یہ عمل کثیر بھی کہلائے گا، اور عمل کثیر بھی حنفیہ کے نزدیک نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ یہ تمام تفصیلات آپ حضرات کے سامنے اس لیے ضروری سمجھی گئی ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ حضرت ذکوان کے اس عمل کو اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کو دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے ان حضرات نے قرآن پاک نماز میں دیکھ کر پڑھا ہے، تو پوری امت کے لیے نماز میں دیکھ کر پڑھنا جائز ہو۔ مگر آپ کے سامنے بہت منصفانہ نقطہ نظر کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ میں آپ کے سامنے دلائل پیش کیے گئے ہیں، دلائل کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ اس مسئلے پر کسی قسم کے شک اور شبہ سے نکل کر کے قطعی اور یقینی صورتحال میں پہنچ گئے ہوں گے، اور اب آپ نے یہ تقریباً یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ دوران نماز قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مسئلے کو اور دیگر تمام مسائل کو منصفانہ نقطۂ نظر سے سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Please like, share and subscribe to Mufti Zakawat Hussain official YouTube channel.